الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین رحمت للعالمین خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محبوب اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ حمد و صلاۃ تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام اللہ رب العزت دا کروڑ مرتبہ شکر ہے اللہ تعالیٰ نے سانو تمام نو نماز فجر با جماعت ادا کرنے دی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر دعا گو ہاں اللہ تعالیٰ اسی طریقے دے نال نماز پنج گانا با جماعت تکبیر اولا دے نال پہلی صف دے اندر ادا کرنے دی توفیق عطا فرمائی۔ دوستو بزرگو، کل تو صبح دی نماز انشاءاللہ تعالی 5:40 تے کھڑی ہوئے گی۔ اللہ تعالی وقت دی پابندی کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہماری زندگی کے ہر مقام پر، ہر قدم پر، ہر جگہ پر، ہر شعبے میں، دنیا داری میں بھی اور دین داری میں بھی روشنی فراہم کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے کئی پہلو ہیں، ان میں سے آج جس پہلو پر بات کرنی ہے وہ ہے صلہ رحمی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی حیات طیبہ میں کسی سے تعلق قطع نہیں فرمایا بلکہ صلہ رحمی سے کام لیا۔ آج ہماری زندگیاں بے ڈھنگ ہو چکی ہیں، جسے دیکھو وہ اپنی مرضی سے زندگی گزار رہا ہے۔ گزارنی بھی چاہیے لیکن اس حد تک کہ شریعت پاک سے ٹکر لی جائے، قرآن و حدیث سے ٹکر لی جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ٹکر لی جائے۔ ہم نے اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کیا، اپنے بہن بھائیوں سے قطع تعلق کیا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہی رشتہ داروں نے جھٹلایا، تانے دیے، گالیاں دی، پتھر برسائے، راستے میں کانٹے بچھائے، راستے میں گڑھے کھودے، کیا کچھ نہیں کیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی صلہ رحمی سے کام لیا۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ۔ وادی طائف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا ظلم نہیں کیا گیا، سنیے اور اپنی اصلاح کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، ایک دن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر جنگ احد سے بھی زیادہ کوئی سخت دن آیا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہاری قوم کی طرف سے جو تکلیفیں اٹھائی ہیں وہ اٹھائی ہیں، لیکن سب سے زیادہ تکلیف یوم عقبہ یعنی جس دن میں نے طائف کی کھائیوں میں جا کر تبلیغ کی تھی، اس دن میں نے جو تکلیف اٹھائی تھی، فرمایا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن میں نے اپنے آپ کو ابن عبد یا لیل یا عبد کلال پر پیش کیا، میں جو کچھ چاہتا تھا اس نے اس کا جواب نہیں دیا، پھر میں انتہائی افسردگی کے ساتھ چل پڑا۔ میں اس وقت کرن الصالب میں تھا اور میرا غم ابھی نہیں ختم ہوا تھا، تو میں نے سر اوپر اٹھایا تو ایک بادل نے مجھ پر سایہ کیا ہوا تھا، تو میں نے دیکھا تو وہاں پر حضرت جبریل علیہ السلام تھے،
تو انہوں نے مجھے آواز دی اور کہا بے شک اللہ نے سن لیا ہے کہ آپ نے اپنی قوم کو کیا پیغام سنایا اور انہوں نے آپ کو کیا جواب دیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس پہاڑوں کے فرشتے کو بھیجا ہے تاکہ آپ جو چاہیں اس کو حکم دیں۔ پھر پہاڑوں کے فرشتے نے مجھے آواز دی اور مجھے سلام کیا، اور پھر کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ چاہیں تو میں ان لوگوں کو 2 پہاڑوں کے درمیان پیس ڈالوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل یہ توقع رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی پشتوں سے ایسے لوگوں کو نکالے گا جو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے۔ یعنی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ یہ توقع نہیں رکھتا کہ فرشتے پہاڑ لے کر آئیں اور انہیں پیس کر رکھ دیں۔ اسی طرح اور احادیث میں اور کتابوں میں نے پڑھا ہوا والا فرشتہ آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ آپ حکم دیں تو میں ہوا لے کر آؤں، ان کو اڑا کر لے جاؤں۔ زمین والا جو زمین کے اوپر اللہ وحدہ لا شریک نے تعینات فرمایا ہے، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ حکم فرمائیں زمین کو اٹھا کر میں پلٹ دوں، ان کو زمین کے نیچے دبا دوں۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ نہیں چاہتا، میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی پشتوں سے ایسے لوگ پیدا فرمائے گا جو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں گے اور اللہ کے سامنے کسی کو شریک نہیں بنائیں گے۔ حضرات محترم، یہ ہے سیرت مصطفیٰ۔ وادی طائف میں اہل طائف نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تشدد کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ یاد رہا، باوجود اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی سے کام لیا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مشرکین کے لیے دعائے ضرر کیجئے، یعنی کہ بددعا کیجئے، ان کو تکلیف پہنچے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے لعنت کرنے والا نہیں بلکہ رحمت کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت۔ آج ہمارے رشتہ دار یا دوست احباب یا محلے دار یا بہن بھائیوں کے ساتھ کوئی ذرا سی تلخ کلامی ہو جائے نا تو سال ہا سال گزر جاتے ہیں، ہم ان سے کلام نہیں کرتے، تعلق توڑ دیتے ہیں، رشتہ داری ختم کر دیتے ہیں۔ وہ پنجابی جو کہتے ہیں کہ جینا مرنا تیرا میرا ختم ہو گیا، ایسی بات نہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صلہ رحمی کا درس دیتا ہے۔ دیکھو جتنے ظلم اور جتنے تشدد طائف دے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نال ہوئے، انہوں نے پتھر مارے، نبی پاک علیہ السلام دا جسم جڑا لہو لہان ہو گیا، اینا خون وگیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے جوڑے مبارک جڑے پہرن حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے پاؤں مبارک دے اندر جوڑے مبارک سن، جتے مبارک او خون دے نال بھر گئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو آوازاں کسیاں، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے انہاں دے واسطے بد دعا نہیں کیتی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہاں دے واسطے خیر دی دعا منگی۔ حضور نے فرمایا کہ میں توقع رکھنا وا جی اے نہیں نہ مندے، ہو سکتا ہے انہاں دی پشت دے وچوں ایسے لوگ آن جڑے اللہ وحدہ لا شریک دی عبادت کرن والے ہون اور وہ اللہ دے سامنے شرک نہیں کرن گے۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی توقع پوری ہوئی، انہوں نے بھی منیا تے انہوں دی نسلاں نے بھی نبی پاک علیہ السلام نو منیا، اللہ وحدہ لا شریک دی انہوں نے عبادت بھی کی تھی۔ تو میرے دوستو، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اپنیاں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے رشتے دے وچ جڑے چاچے لگدے سن، انہوں نے اتھوں تک ابو لہب ہے نا جڑا، انہیں اتھوں تک نبی پاک علیہ السلام نو کیا کہ اے محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جان، تے اللہ وحدہ لا شریک نے دی مذمت دے اندر قرآن پاک دی پوری صورت نازل فرمائی، لیکن پھر بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صلہ رحمی دا درس دیتا ہے۔ اگر کوئی باتقاضۂ بشریت رشتہ داری دے اندر بہن بھائیاں دے نال اس طرح دا کوئی معاملہ پیدا ہو جائے، بندے نو اس حد تک نہیں جانا چاہیے، اور بندے ایسے ایسے میں ویکھے نے کہ کہہ جاندے نے بھی اے جڑا ہے میرے جنازے دے وچ بھی شامل نہ ہوئے، حالانکہ وہ مر گیا ہو۔
دنیا تو جا رہے ہیں آخری وقت ہے، لیکن پھر بھی ایسیاں وصیتاں کر کے جانے ہیں اسی کہ جنازے دے وچ بھی شامل نہ ہوئے، میرا منہ تک نہ ویکھے، اس حد تک اسی چلے جانے ہیں۔ لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صلہ رحمی دا درس دیتا ہے، یہ ساریاں چیزاں بھلا کے صلہ رحمی تعلق نو برقرار رکھنا اپنے بہن بھائیاں دے نال اور رشتہ داراں دے نال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پسند فرمایا ہے۔ اور مقدس راتاں جڑیاں نے نا، جس شب برات دی رات ہو گئی، لیلۃ القدر دی رات ہو گئی، اس دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک ہے اللہ سب دی بخشش فرماندا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے نے جنہاں دے وچ ایسے لوگ بھی نے جڑے تعلق ختم کرن والے نے، قطع تعلقی کرن والے نے، رشتہ داریاں ختم کرن والے نے، انہاں دی توبہ اللہ اس رات بھی قبول نہیں جے کردا۔ یہ اتنا کبھی فعل ہے کہ رشتہ داری نو ختم کرنا، قطع تعلقی کرنا، صلہ رحمی دا درس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دیتا ہے۔ بعد تقاضا بشریت اگر کوئی معاملہ ہو جاندہ ہے تو دی معافی بھی ہو جاندی۔ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر دعا گو ہاں عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ وحدہ لا شریک ماہ رمضان المبارک دی برکتاں دے نال مالا مال فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بسم اللہ۔